فتویٰ میرے ہاتھ میں ہے. سبحان. یہ کتاب فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 24 ہے. سبحان. اب سنیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا. تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور شہزادے گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم علیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعن کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کوئی سبحان. بنیت تبرک امام حسین کا روضہ بنا کر کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. کیوں؟ فرماتے تصویریں مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز ہے. سبحان. غیر جاندار کی تصویر بنانا مکان وغیرہ کی تصویر بنانا جائز ہے. جی بولیے ہے نا. اور اب یہ تو جائز ہے، یعنی کسی کا کہیں گھر کا نقشہ بنا لیا، کسی کے بنگلے کا نقشہ بنا لیا، کہیں ہوٹل کا نقشہ بنا لیا، کسی بھی گھر وغیرہ کا نقشہ بنا کر کے رکھا تو یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ تو عام گھروں کا جائز، مگر بات ہے امام حسین کے روضے کی. سبحان. بات ہے کربلا والے کی. سبحان. بات ہے اس شہید کربلا کی سبحان. کہ جن کی قربانیوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت. سبحان. ان کی قربانی نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنے یزیدی ہو گئے ہوتے، کتنے اور آج ایمان اور اسلام کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا. ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارا ایمان بچایا، شریعت بچائی، دین کو بچایا. دین پر اور سارے اہل سنت پر، سارے ایمان والوں پر احسان ہے کربلا والے کا. سنیے تو فرماتے ہیں عام جگہ کی تصویر تو جائز ہے، مگر ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں، ان کی تمثال بنیت تبرک رکھنا قطعاً جائز، بیش. یقیناً جائز. بیش. جیسے صدہا سال سے طبقتاً فتبقتاً ائمہ دین و علماء معتقدین نعلین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے بناتے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں. سبحان. جیسے نبی کی نالین پاک کا نقشہ بنایا جاتا ہے، علماء نے اس کے فوائد گنائے ہیں. جو اپنے پاس رکھے بلاؤں سے محفوظ رہے گا، جو دل میں بسا کر کے رکھے اس کو سنبھال کر کے رکھے، جس گھر میں رہے وہ گھر جلنے سے محفوظ رہ جائے گا. نالین پاک کا نقشہ بنانا جائز ہے اور اس کو رکھنا بہتر ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے، بلاؤں سے بچنا ہے. ویسے ہی تعزیہ شریف امام حسین کے روضے کی نقل بنا کر کے رکھو گے، تمہارا گھر بلاؤں سے بچا رہے گا، تمہاری نسلیں بلاؤں سے بچی رہیں گی. جیسے وہ جائز ویسے یہ جائز. سبحان. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، سبحان. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تحریر. سبحان. اب بولو اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہو. اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے. ارے اعلیٰ حضرت نے ناجائز کس کو کہا؟ تعزیہ کو نہیں کہا. جو خرافات لوگ کرنے لگے، جو غلط رسمیں رائج ہو گئیں، ان غلط چیزوں کو اعلیٰ حضرت نے غلط کہا ہے. کوئی شراب پیے، بولیے غلط ہے کہ نہیں؟ یہاں پیے تو حرام، مسجد میں جا کر کے پیے تو حرام. تو جو حرام ہے اسے حرام کہا، جو غلط ہے اسے غلط کہا، جو ناجائز ہے اسے ناجائز کہا. تعزیہ کو نہیں کہا. جی بیش. جو ناجائز رسمیں شامل کر دی تھی لوگوں نے اسے ناجائز کہا ہے. مثال تو تعزیہ، اصل تعزیہ ناجائز نہیں ہے بلکہ تبرک کے طور پر رکھنا باعث خیر و برکت ہے. سبحان. سبحان. اب یہ تو ایسے ہی ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. کہیں پر کسی کے سر میں درد ہو اور جائے حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہے سر میں درد ہے، کاٹ کے پھینک دو. بولے تو یہ طریقہ ہے؟ بولے نہیں. سر میں درد ہوگا تو درد کا علاج کیا جائے گا، سر نہیں کاٹا جائے گا. کوئی غلط چیزیں شامل کرے گا، ان غلط چیزوں کو الگ کیا جائے گا اور جائز طریقے سے امام حسین کا روضہ بنا کر کے یا حسین کا نعرہ لگا کر کے ہم بتائیں گے حسینی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. حسین کا نعرہ کل بھی لگ رہا تھا، آج بھی لگ رہا ہے، صبح قیامت تک لگتا رہے گا. اور حسین کے صدقے میں کل بھی ہمیں روزی مل رہی تھی،
رزق مل رہا تھا، برکتیں مل رہی تھی، اولادیں مل رہی تھی، بلائیں دور ہو رہی تھی، آج بھی رزق مل رہا ہے اور صبح قیامت تک ان کے صدقے میں رزق ملتا رہے گا۔ اے حقیقت تو یہ ہے کل میدان محشر میں انہی کے صدقے میں جنت ملے گی، بیش انہی کے بیش صدقے بیش میں جنت ملے گی۔ سبحان لہذا ان کی یاد کو مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ کسی صلح کلی مولوی کی تقریر پر نہیں جائیں گے، جی ہے نا؟ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مزار پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مزار پہ عورتوں کا جانا حرام ہے معاذ اللہ، مگر یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہیں عورتوں کا مزار پہ جانا حرام نہیں لکھا ہے۔ جی یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ کی 12ویں جلد میں ہے، میں نے کہیں حرام نہیں لکھا۔ ہاں، جو بے پردگی ہوگی، جب مردوں میں گھسا جائے گا، جب ایک غیر مرد سے بدن ٹچ ہوگا تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ یہ مزار ہی پر نہیں، بازار میں جائے تو وہاں بھی ناجائز ہے، میلے میں جائے تو وہاں بھی ناجائز ہے، مال میں جائے تو وہاں بھی ناجائز ہے، جہاں جائے بے پردگی کے ساتھ ناجائز ہے۔ ایک مزار ہی کو لے کر کے کیوں بیٹھتے ہو؟ بازار میں جانا بھی ناجائز ہے، تو بات بتاؤ تو پوری بتاؤ۔ جی 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 بے شک بے شک بے شک بے شک۔ آدھی بات بتاتے ہیں، سبحان تعزیہ کے بارے میں آدھی بات، مزار پہ عورتوں کے جانے کے بارے میں آدھی بات، اسی طریقے سے اور دوسرے مسئلوں میں بھی آدھی ادھوری بات۔ اعلیٰ حضرت نے اور جو بتایا، اعلیٰ مزار کے چومنے کے بارے میں کہیں گے اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے منع نہیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا محبت میں کوئی چومے تو اسے روکا نہیں جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزار کو چومنا سبحان اکابر صحابہ کی سنت ہے۔ بیش بیش۔ مزار کو چومنا بھی اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا ہے، چادر چڑھانا بھی جائز لکھا ہے، اور پھول پیش کرنا بھی جائز لکھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ سبحان سبحان۔ بولی ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں نا، جی اور کوئی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے گمراہ کرے، اپنے آپ کو بریلوی کہے، رضوی کہے اور گمراہیت پھیلائے، بولی اسے مانا جائے گا؟ بولی مانا جائے گا؟ ہم ایسے صلح کلی مولویوں کا رد کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرو گے، چاہے وہ کہیں کا پیر ہو، چاہے وہ کہیں کا مولوی ہو یا کہیں کا مفتی ہو، کہیں کا قاضی ہو، اعلیٰ حضرت کا مسلک ہم بیان کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کوئی رضوی کہے، کوئی رضوی کہے، کوئی رضوی کہے اور بریلوی کہے اپنے آپ کو، اور اس کے بعد کتاب کے اندر کوئی اپنے آپ کو چاہے حشمتی کیوں نہ کہے، اور اگر اپنی کتاب میں رضوی اور بریلوی کہہ کر کے اپنی کتاب میں لکھے معاذ اللہ انبیاء اولیاء بے بس ہیں، بولے مانا جائے گا؟ بولیے مانا جائے گا؟ کوئی اپنے آپ کو رضوی کہے، بریلوی کہے، مزاروں کو مندروں کی طرح بتائے، بولو مانا جائے گا؟ جو اپنے آپ کو رضوی کہے، اپنے آپ کو بریلوی کہے اور کہے مزار پہ جانے والے غیر مسلموں اور مشرکوں کی طرح ہو سکتے ہیں، بولیے مانا جائے گا؟ کوئی اپنے آپ کو رضوی کہے، بریلوی کہے اور کہے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ اور غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، ان سے زنا ہوا ہے، بلاکار ہوا ہے، بولیے مانا جائے گا؟ بولیے مانا جائے گا؟ جو کہے نماز کے بعد صلاۃ و سلام مدینہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے، بولیے مانا جائے گا؟ بولیے نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ لکھنے والا کون؟ یہ مولوی تطہیر نام کا شخص ہے، اس کی کتاب میں ہے نام کے آگے رضوی، نام کے آگے بریلوی، اور پوری باتیں، پوری کتابیں اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف، اعلیٰ حضرت کی تحریر کے خلاف، تعزیہ کو وہ ناجائز کہے، معاذ اللہ امام حسین کے نام پر اور چیزوں کو وہ ناجائز بتائے، علم نکالنے کو وہ ناجائز بتائے۔ ارے علم نکالنا، نشان نکالنا یہ اگر جائز نہیں ہے تو نبی نے جو مولا علی کو علم دیا تھا وہ کیا تھا؟ کربلا کے میدان میں عباس علم بردار کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ کیا تھا؟ وہ کون؟ وہاں کربلا کے میدان میں، وہاں خیبر میں
علم علی کے ہاتھ میں تھا، سبحان اللہ، علم علی کے ہاتھ میں تھا، اور میدان کربلا میں علم عباس ابن علی کے ہاتھ میں تھا۔ سبحان۔ اور جب صلح کلیت پھیلی تو اعلیٰ حضرت نے علم حشمت علی کے ہاتھ میں دیا۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن مولائے کائنات، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان امام علی مقام، فیضان سرکار غوث پاک، فیضان سرکار غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان شہر ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ہم ہر اس سنی عالم کو مانتے ہیں، ہم ہر اس سنی پیر کو مانتے ہیں، ہم ہر اس سنی امام کو مانتے ہیں، ہم ہر اس سنی مقرر کو مانتے ہیں جو فتاوی رضویہ کی روشنی میں بیان کرے، سبحان، سبحان، اور جو فتاوی رضویہ کے خلاف جائے گا، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگائے، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف جائے، تو نہ ہم اس پیر کو مانتے ہیں، نہ ہم اس امام کو مانتے ہیں، نہ ہم اس مولوی کو مانتے ہیں، نہ ہم اس مفتی کو مانتے ہیں، نہ ہم اس قاضی کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتے ہیں۔ بیش بیش، سبحان، سبحان۔ مولا علی کا در مرتبہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، اہل بیت کی تعظیم ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے۔ کیا تعظیم سکھائی اعلیٰ حضرت نے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان۔ اب ایک بات بتا دوں، بس یاد آ گئی، اس کے بعد تفسیر مکمل۔ اعلیٰ حضرت کا طریقہ تو دیکھو، ماریرہ شریف کے ایک سید زادے تھے، آل رسول تھے، اعلیٰ حضرت کا پیر گھرانہ بھی ہے، تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ کیا تھی؟ سونے کی انگوٹھی۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا طریقہ دیکھیے اور سادات کا ادب دیکھیے۔ سبحان، اعلیٰ حضرت سبحان۔ کہتے ہیں کہ حضور یہ انگوٹھی بڑی اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ مجھے تحفے سبحان، دے سکتے ہیں؟ سبحان۔ انہوں نے انگوٹھی نکالی، اعلیٰ حضرت کے حوالے کر دی۔ سبحان۔ اب اعلیٰ سبحان۔ حضرت نے دوسری ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور بہترین قسم کا اس میں نگ لگوایا، سبحان، اور بہت مہنگی قیمتی انگوٹھی بنوائی، بہت قیمتی اس میں جو ہے نگ لگوا کر کے، اور پھر اس کو پیک کروایا، دونوں کو الگ، اس چاندی کی انگوٹھی کو بھی سونے کی انگوٹھی کو بھی الگ الگ لفافے میں پیک کیا اور ماریرہ شریف بھیج دیا۔ کہا حضور مردوں کے لیے سونا جو ہے یہ بھی نہیں، بلکہ ادب کے دائرے میں یہ فرمایا کہ یہ چاندی کی انگوٹھی آپ کے لیے ہے اور وہ سونے کی انگوٹھی مخدومہ صاحبہ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان، سبحان۔ اب وہاں پر مطلب کیا سبحان۔ ہوا؟ مسئلہ بھی بتا دیا، ادب بھی برقرار رکھا اور وہ چیز واپس بھی کر دی۔ یہ ہے طریقہ اعلیٰ حضرت، یہ ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ ہمیں سادات کا ادب اعلیٰ حضرت نے بتایا، سیدوں کی تعظیم اعلیٰ حضرت نے بتائی۔ کون ہے جس نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور؟ وہابیوں نے نبی کے نور ہونے پر اعتراض کیا، نبی نور ہے کہ نہیں، نبی نور ہے کہ نہیں، نبی نور ہے کہ؟ اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، ابے عقل کا اندھا نبی کی بات کرتا ہے، یہاں پوری نسل نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے سنی مسلمانوں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پہچانو، علماء حق کی تقریریں سنو، صلح کلیت سے بچو، صلح کلیت سے دور رہو۔ یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، یہی مشن اعلیٰ حضرت ہے، یہی تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے۔ ہمیں کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ذاتی کوئی عداوت نہیں، دشمنی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے طریقے پر ہو، ہمارے سر کے تاج ہو۔ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہوگا، کوئی ہو کہیں کا ہو، اعلیٰ حضرت نے فرما دیا میرا دین اور میرا مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے۔ اب اعلیٰ حضرت کے کتابوں سے کیا ظاہر ہے بتا دوں، بولیے بتا دوں؟
اعلیٰ حضرت کی کتاب، اب جلدی اب پڑھ کے سنانے کا ٹائم نہیں ہے، جلدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ کتاب ہے فتاوی رضویہ 21ویں جلد، فرماتے ہیں وہابیوں دیوبندیوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیہ کی برائی بیان کرنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیوں دیوبندیوں رافضیوں قادیانیوں کو ہر معاملے میں مثل سور کے سمجھیں۔ کس کی طرح سمجھیں؟ سور کی طرح سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابی دیوبندی کا ذبیحہ ذبح کیا ہوا مثل مردار کے ہے، یعنی اس کا کھانا حرام ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیوں دیوبندیوں کے وہاں اگر رشتہ ہوگا، اگر دیوبندیوں کی لڑکی لاؤ گے یا دیوبندیوں کو اپنی لڑکی دو گے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا، اور جو کچھ ہوگا وہ زنا ہوگا۔ کیا ہوگا بولیے؟ زنا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں جو اس نکاح کے اندر، جو اس نکاح میں یعنی کسی دیوبندی لڑکی سے سنی لڑکے کا یا سنی لڑکی سے دیوبندی لڑکے کا اگر نکاح پڑھائے گا، نکاح تو نہیں ہوگا، جو کچھ ان کے درمیان زنا ہوگا، جو پڑھائے گا وہ زنا کا دلال ہوگا، جو وکیل بنے گا زنا کا دلال ہوگا، جو اس میں گواہ بنے گا زنا کا دلال ہوگا، جو اس میں تعاون کرے گا زنا کا دلال ہوگا۔ تو اگر آپ کے علاقے میں کوئی مولوی کسی ایسی جگہ پر نکاح پڑھائے کہ لڑکی دیوبندی ہو یا لڑکا دیوبندی ہو تو وہ نکاح نہیں ہوگا، اور وہ مولوی بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ نکاح کا دلال ہوگا، زنا کا دلال ہوگا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیوں سے الگ ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کا آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، وصیت لکھوا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہابی ہوئے، دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، یہ سب تمہارے ایمان کی طاق میں ہے، ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔ اور یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور جسے بارگاہ رسول میں ادنا بھی گستاخ پاؤ اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اب پھر یہی عرض کرتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی اسی پر رہی۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتابوں سے ان کی جو گستاخیاں تھی ان کو بیان کر کے اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ دشمن رسول ہیں، یہ نبی کی توہین کرنے والے ہیں، بے ادبی کرنے والے ہیں۔ اگر ان سے دور رہو گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ کس کا فائدہ بولیے؟ ہمارا آپ کا فائدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو بتایا ہمارے فائدے کے لیے بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی زمین نہیں دے دی ہمیں، کوئی جائیداد نہیں دے دی ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا احسان۔ بولیے یہ ہے اعلیٰ حضرت کا احسان۔ اعتراض تھا نبی کی ذات پر، سوال ہو رہا تھا نبی کے نور ہونے پر، سوال ہو رہا تھا نبی کے علم غیب پر، سوال ہو رہا تھا نبی کے اختیار پر، سوال ہو رہا تھا نبی کی حیات پر، سوال ہو رہا تھا شہداء کی زندگی پر، سوال ہو رہا تھا صحابہ کرام کی عظمت پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے۔ سوال ہو رہا تھا تیجا 10واں 40واں کرنے پر، سوال ہو رہا تھا 40واں کرنے پر، سوال ہو رہا تھا برسی کرنے پر، سوال ہو رہا تھا چادر چڑھانے پر، سوال ہو رہا تھا عرس کرنے پر، سب کا جواب جس نے دیا اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ کچھ جگہ یہ بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ تیجے کا زیارت جس کو کہتے ہیں اور 40ویں کا 20ویں کا کھانا مالداروں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف غریبوں کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے 9ویں جلد میں فتویٰ دیا ہے کہ مالدار لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ کہیے مالدار لوگ بھی، یہ کھانا بھی جائز اور اس کا کھلانا بھی، اس لیے کہ جو 40واں ہوتا ہے 20واں ہوتا ہے تیجا ہوتا ہے یہ مردے کے ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ تو ہر وہ کام جس پر ثواب ملے وہ سب کرنا اور اس کا ثواب اس مردے کو پہنچانا، میت کو پہنچانا درست ہے۔
تو کھلانا، غریبوں کو بھی کھلانا ثواب ہے، امیروں کو کھلانا، جتنے سنی ہیں ایمان والے سب کو کھلانا ثواب کا کام ہے، جتنا کھلاؤ گے اتنا ثواب پاؤ گے، اس لیے کھلاتے جاؤ ثواب پاتے جاؤ اور وہ ثواب تمہارے مردوں تک پہنچتا جائے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ غریبوں کو کھلانے میں زیادہ ثواب ہے، جو غریب ہے ان کی مدد کرنے میں ثواب زیادہ ہے، جو مالدار ہیں وہ تو کھاتے رہتے ہیں، وہ تو پیتے رہتے ہیں، ان کے پاس تو دولت ہے، جو بیچارے غریب ہیں وہ کبھی کبھی نہیں کھا پاتے تو ان کے کھلانے میں ثواب زیادہ ہے۔ غریبوں کو بھی کھلانا جائز ہے، امیروں کو بھی کھلانا جائز ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب بتا رہا ہوں، مگر کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے غلط نظریہ دینا چاہتے ہیں، ایسوں سے ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھنی پڑے گی۔ کوئی کہیں سے آئے اور بتا دے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے تو فوراً نہ مان لو، میں کہوں تو مجھ سے بھی پوچھو اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا، میں بتاؤں گا، کوئی اور آئے بتائے اس کو بھی پوچھو کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا ہے۔ آنکھ بند کر کے ہر ایک کی بات نہیں مانی جائے گی، ہمیں دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اعلیٰ حضرت نے سب سے مین پوائنٹ ہمیں بتا دیا کہ وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہو گے، گستاخ رسول سے الگ رہو گے، انشاءاللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے، اور بخشش ایمان پر ہوگی۔ بخشش کس کی بنیاد پر؟ عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگی، عمل کی بنیاد پر نہیں۔ بہت سے عمل والے ہوں گے قیامت کے میدان میں، ان کا عمل بیکار ہو جائے گا، اور بہت سے وہ ہوں گے عمل نہیں ہوگا، ایمان والا عاشق رسول ہوگا، نبی بخشوائیں گے، شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا حسینی بنائے، اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت میں زندگی گزارنے والا بنائے، اور اسی میں ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو اور تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے محمد کے جگر پارے سلام، اے علی کے آنکھ کے تارے سلام، بندگی اے فاطمہ کے لاڈلے، بندگی اے فاطمہ کے لاڈلے، اے حسن کو جان سے پیارے سلام، اے حسن کو جان سے پیارے، اے امام دین و دنیا، اے حسین، اے فروغ مشرقین و مغربین، یادگار عظمت بدر و حنین، یادگار عظمت بدر و حنین، امت اسلامیہ کے نور عین، اے محمد کے جگر پارے سلام، اے علی کے آنکھ کے تارے، مرحبا اے فی سبیل اللہ قتیل، زندہ دار اسوہ ابن خلیل، تیرا نقش پا رہے حق کی دلیل، تیرا نقش پا رہے حق کی دلیل، تیرا خون پاک امت کا وکیل، اے محمد کے جگر پارے سلام، اے علی کے آنکھ کے مرتضیٰ تیری امامت پر گواہ، سیدہ تیری سیادت پر گواہ، کربلا
تیری شجاعت پر گواہ، کربلا تیری شجاعت پر گواہ، آسماں تیری شہادت پر گواہ، اے محمد کے جگر پارے، اے علی کے آنکھ کے تار، تو نے بنیاد ہلا دی جبر کی انتہا، تو نے دکھا دی صبر کی، تیری فطرت میں تھی بخشش ابر کی، تیری فطرت میں تھی بخشش ابر کی، کیمیا ہے خاک تیرے قبر کی، اے جگر پارے سلام، اے علی کے آنکھ کے تارے، بندگی ہے فاطمہ کے لاڈلے، اے حسن کو جان سے پیارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلى آلك وصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم، اس محفل پاک میں شروع سے اب تک جو کچھ تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا، نعت و منقبت کے اشعار پیش ہوئے، صلاۃ و سلام کا نذرانِ محبت پیش ہوا، مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. مولا کہیں کسی قسم کی کوئی لغزش، غلطی، خطا، عمدن خطاً، سہواً، لفظاً، معناً کسی طور پر ہو گئی ہو، یا اس محفل کے ادب و احترام میں کوئی کمی رہ گئی ہو، مولا توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. مولا ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے. اس محفل کے سجانے، رچانے، بسانے میں جن جن حضرات نے دامے، درمے، قدمے، سخن حصہ لیا، بالخصوص ہمارے سادات کرام نے، اہل بیت نے، حضرات نے جو حصہ لیا ہے، ان حضرات نے یہ اہتمام کیا ہے اور اس محفل کو سجایا ہے، ان حضرات کے اس حصہ لینے کو قبول فرما لے، اور ان کے صدقے میں مولا ہم سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. سادات کرام، اہل بیت اعظام کے صدقے میں مولا ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، مولا ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. مولا تمام بد مذہبوں، بد دینوں، خبیثوں، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں، تمام چکالویوں اور ان سے میل جول رکھنے والے صلح کلیوں، دعوتیوں، تطہیریوں، شاطریوں، منہاجیوں، تمام شیاطین زمانہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ان کے مکر سے بچا، ان کے فریب سے بچا، ان کے فتنوں سے بچا. مولا ہمیں سچا عشق رسول عطا فرما، سچا عشق اہل بیت عطا فرما، سچا عشق صحابہ عطا فرما، سچا عشق اولیاء کرام عطا فرما. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرما. مولا تبارک و تعالی پروردگار عالم دونوں جہان میں ہم سب کو سرخروئی عطا فرما. مولا دونوں جہان کی نعمتوں، برکتوں، فرحتوں، مسرتوں، خوشیوں سے مالا مال فرما. مولا جب تک دنیا میں رکھ غلامی صحابہ، غلامی اہل بیت میں زندگی عطا فرما. اسی میں ہم سب کو خاتمہ بالخیر